خان صاحب پہلے بھی ہٹنے کے لیے نہیں تیار تھے، اب کوئی ایسی آفر کروائی گئی ہے؟ ایسی بات ہوئی ہے لیکن خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں. دو آدمی تو صرف اس لیے کہ عمران خان ہٹ جائے اور ہم تحریک انصاف کی چیئرمینی ہمیں مل جائے، وہ اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں. دو آدمی کہے تھے، ان میں سے ایک پرویز الہی صاحب ہے، چیئرمین میں بن تو جائے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کدھر جائیں؟ محمود قریشی صاحب بھی ان دو میں سے دوسرے ہیں. خان صاحب پہلے بھی ہٹنے کے لیے نہیں تیار تھے، اب کوئی ایسی آفر کروائی گئی ہے کہ جی شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی کو آنے دو تو بیٹھ کے ٹیبل پہ بات چیت ہو جائے. ایسی بات ہوئی ہے لیکن خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں. پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے اتنی اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو آپ یہ بہتر جانتے بتا. اب دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی سے کے ساتھ اتحاد کی بات کر کے یہ ہاٹ واٹر میں گئے تھے، اب وہ بات کرنی انہوں نے چھوڑ دی، اس لیے ہاٹ واٹر سے باہر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ زرداری صاحب نے ویسے ہی بیان دے دیا، اس میں حقیقت کوئی نہیں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ. میرا خیال تھا کہ الیکشن جو شیڈول آئے گا وہ 15 کے ارد گرد الیکشن آئے گا. وہ میری اسیسمنٹ تھی، میں پولیٹیکل ورکر ہوں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائے صاحب نے کہا تھا یہ بڑوں نے فیصلہ کر لیا. یہ کون بڑے تھے؟ ہمارے بڑے میاں نواز شریف صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سابق اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت جو رہنما ہے راجہ ریاض صاحب موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں. ریاض صاحب سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ریاض صاحب کسی کو بھی نہیں پتا تھا الیکشن کب ہوں گے، لیکن صرف آپ کو پتا تھا. آپ نے کہا 15 سے 4 دن پہلے یا بعد میں. یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا رائے صاحب؟ یہ آپ کی اپنی اسسمنٹ تھی یا پھر کچھ اور بات تھی؟ یہ آج بتا ہی دیں. دیکھیں جی، 30 نومبر تک حلقہ بندیاں ہونی تھی، اور 30 نومبر کے بعد میرا خیال تھا کہ الیکشن جو شیڈول آئے گا وہ 15 کے ارد گرد الیکشن آئے گا. وہ میری اسیسمنٹ تھی. میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور 40 سال سے سیاست میں ہوں، تو میں نے اپنی اسیسمنٹ کر کے یہ ڈیٹ دی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو میری اسیسمنٹ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. اب میڈیا یہ پوچھتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی. یہ خبر میری اسیسمنٹ ہے، میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں. اور لیکن یہ سوشل میڈیا پہ جو ایک تبصرے ہو رہے ہیں نا، وہ ہم کلیئر کرنے کے لیے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائے صاحب نے کہا تھا یہ بڑوں نے فیصلہ کر لیا. یہ کون بڑے تھے؟ یا پھر آپ اپنے جو پارٹی ہے ان کے بڑوں کی بات کر رہے تھے؟ کن کی بات کر رہے تھے؟ میں جو دیکھیں، میں مسلم نون میں ہوں، اور ہمارے بڑے میاں نواز شریف صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں سینئر لیڈر، باقی سینئر لیڈرشپ ہے. تو اس حوالے سے میں نے وہ بات کی تھی کہ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہونا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے. اچھا رائے صاحب، یہ بتائیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے اور اپوزیشن لیڈر بھی رہے. آپ کے اوپر بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن کرتے رہے ہیں. کیا آپ کہیں گے اس کے اوپر؟ کیا اس وقت وقت کی ضرورت تھی اپوزیشن لیڈر اس طرح کیا فرینڈلی ماحول ہو، یا پھر آپ نے مسلم لیگ نون میں آنا تھا؟ کہیں یہ وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم رہتا، جو کہ ہم نے نہیں رہنے دیا، لیکن اگر وہ وزیر اعظم رہتا تو اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا تھا. اور یہ یہودی ایجنٹ ہے، ہم پہلے بھی کہتے تھے. آج جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے وہ سارا پاکستانی قوم پہ بوجھ آنا تھا. تو یہ ہم نے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کو، عمران خان اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو آج جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی تھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں، اور اس سے بچانے والے ہم لوگ ہیں. اور آج اگر اسرائیل تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا کریڈٹ ہم کو جاتا ہے. رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے اور سارا معاملہ کر رہے تھے، آپ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے ہی خفا ہو گئے تھے، رستے الگ آپ کے ہو گئے تھے تقریباً. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اسد عمر، فاروق حبیب، فواد چودھری، مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلوز تھے. آپ لوگ پہلے ہی ہو گئے تھے خفا. تو ان لوگوں نے تو باقاعدہ الزامات لگائے. فواد چودھری نے نہیں لگائے لیکن فاروق حبیب نے لگائے. انہوں نے کہا جی شیطان کا رستہ چھوڑ کے اب میں آدم کے رستے پہ ہوں. اسد عمر نے سیاست چھوڑ دی. اس کے علاوہ صداقت عباسی، عثمان ڈار 9 مئی میں بھی انہوں نے. تو یہ جو چہرے سامنے آئے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چہرے کہاں سے سامنے آ گئے؟ انہوں نے بے وفائی کی؟ کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ عمران 2 نمبر آدمی ہیں، اور وہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاتا ہے، اندر سے وہ یہودی ہے. اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ لوگ اس کے ساتھ تھے. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہیں اور یہودی ایجنٹ ہے.
اب ان کو بھی اس کی حقیقت پتہ چل رہی ہے تو یہ اس کو چھوڑ رہے ہیں. اس کو آپ بے وفائی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے اور یہودی ایجنٹ ہے, اس لیے وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں. صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں یہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے یا کہہ لیں کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ بھی پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں, ان سے آپ کا بھی واسطہ پڑا ہے, بڑے اچھے سے آپ ان کو جانتے ہیں, تو ان لوگوں کا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ لوگ عمران خان کو آج وہ مشکل وقت میں ہے, اس نے بہت غلط کام کیے ہیں اور 9 مئی کا واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور اس کے ساتھ رہنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر کر رہے ہیں. اچھا راج صاحب, نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام بھی جو ہے وہ آپ نے آ کے اناؤنس کیا. یہ جو نام تھا یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ تھا, آپ کو بھی پتہ تھا, یہ نام کہاں سے آیا؟ بہت سے لوگ یہ نام ڈسکس میں بھی نہیں تھا, وہ کہتے راجہ صاحب کو پتہ تھا. یہ بتا ہی دیں آج کہ یہ نام کہاں سے آ گیا. یہ نام میرے دوست ہیں جو وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی تھی. میں نے کہا کہ میں نے نام دینے ہیں تو اس میں چھوٹے صوبے سے میں نام دینا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کاکڑ صاحب کا نام دے دیں. تو ان کے کہنے پہ پھر میں نے کاکڑ صاحب کا نام دیا, جس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اتفاق کیا تھا. اچھا راج صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں, آپ مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں, اور پیپلز پارٹی کی کیا کوئی گنجائش بننے جا رہی ہے, یا سندھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان سے تھوڑا کھینچا تانی ہوگی اس معاملے میں؟ اس معاملے میں پیپلز پارٹی نے کوئی تھوڑا رول غلط کھیلا ہے, اس وجہ سے وہ ہاٹ واٹر میں تھے, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس ہاٹ واٹر سے باہر آ رہے ہیں اور سندھ کی حد تک ان کا کافی مضبوط گرپ ہے, اور میرا خیال ہے ان کی وہ گرپ قائم رہے گی. لیکن تحریک انصاف کو آپ اس الیکشن میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف الیکشن لڑے گی, نہیں لڑے گی, یا پھر جو ان کے لوگ ہیں وہ جس طرح ابھی بھی روح پوش ہے, گرفتار ہیں, تو ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا, نہ عمران خان کا کوئی مستقبل ہے اور نہ کوئی تحریک انصاف کا مستقبل ہے. یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, اور آپ دیکھ لیں گے کہ تحریک انصاف کا الیکشن میں کوئی مستقبل نہیں ہے. راج صاحب آپ کی باتیں جو ہے نا لوگ سیریس لیتے ہیں, یہ جو الیکشن کی بات ہوئی ہے نا, اس کے بعد تو آپ کی جو کوئی بات ہے لوگ لکھ لیتے ہیں. آپ بتائیں کہ کوئی مستقبل نہیں ہے, یا تحریک انصاف کا الیکشن میں کوئی 10 سیٹیں 15 سیٹیں, کہ یہ بھی ناممکن والی بات؟ آپ تحریک انصاف الیکشن میں ان کے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. نہیں مطلب کہ پورے ملک کی بات کریں کہ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, پورے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بلہ راہ بھی تو بلے پہ الیکشن لڑنے والوں کے لیے بہت سی مشکلات ہوں گی. مشکلات ہوگی. اچھا, مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی, نون لیگ, آئی پی پی یہ الیکشن لڑے گی. الیکشن کے میدان میں نظر جو آئیں گے وہ یہ لوگ نظر آئیں گے. اگلا وزیر اعظم, آپ تو نون لیگ سے ہیں, تو آپ کس کو, نواز شریف صاحب کو تو دیکھ رہے ہی ہوں گے, لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر نااہلی کی بھی ایک تلوار ہے جو کہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے سامنے آئے گی, تو شہباز شریف صاحب کا بھی کوئی چانس ہے یا وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ اس حوالے سے بتائیں. نہیں, ایک تو میاں نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے, اور میاں شہباز شریف صاحب کے بھی امیدوار میاں نواز شریف ہے, اسی لیے میاں نواز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. صاحب عمران خان سے, چیئرمین پی ٹی آئی سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی؟ کیونکہ آپ ان سے کلوز بھی تھے, سارے معاملات تھے, کون سی ایسی غلطی کر لی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی جو لڑائی تھی وہ اتنی زیادہ لمبی ہو گئی؟ وہ انہوں نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا ہے وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی حرکت تحریک انصاف یا عمران خان کرے گا. وہ حرکت کر کے اس نے پارٹی کا مستقبل بھی تباہ کر لیا اور اپنا مستقبل بھی تباہ کر لیا. آپ کو لگتا ہے یہ مس گائیڈ ہوئے کہیں سے جو ان کے ساتھ لوگ تھے, یا پھر ان کا ہی پلان لگتا ہے آپ کو؟ یہ ان کا اپنا پلان تھا, لیکن کچھ لوگوں کو ان کو سپورٹ تھی, لیکن جب پلان ہو گیا تو وہ سپورٹ کرنے والے پیچھے سے ہٹ گئے. وہ کون لوگ تھے؟ اب ان کا نام آپ تو بتائیں نا, آپ تو نون لیگ میں. نہیں, وہ لوگ تھے, ان میں سے کچھ لوگ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں, تو ان کی سپورٹ تھی, اور کچھ ان میں سے گرفتار بھی ہیں. لیکن جب وہ انہوں نے یہ حرکت کر لی تو وہ انہوں نے پیچھے سے وہ پکڑے گئے کہہ لیں, یا پیچھے ہٹ گئے, جو مناسب سمجھے کہہ لیں. اچھا راج صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی آپ بتا رہے تھے کہ ہاٹ واٹر میں ہے, تو پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. آپ خود بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی نفسیات کو, زرداری صاحب کی نفسیات کو. یہ بیان کیا ایک ویسے ہی دے دیا انہوں نے, یا اس کے پیچھے کوئی پلان ہے ان کا؟
نہیں، میرا خیال ہے یہ زرداری صاحب نے ویسے ہی بیان دے دیا، اس میں حقیقت کوئی نہیں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ. زرداری صاحب کی معاملات کیسے ہیں؟ کیونکہ آپ تو سب جانتے ہیں، تو زرداری صاحب کے معاملات کیسے ہیں؟ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے اتنی اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو آپ یہ بہتر جانتے ہیں، بتا. اب دن بدن بہتر ہو رہے ہیں اور الیکشن تک ہو سکتا ہے اور زیادہ بہتر ہو جائے. اگر انہوں نے پی ٹی آئی سے اتحاد کی باتیں جو یہ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی فیور یا پی ٹی آئی کا ووٹ لینے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے، یا کہ اب اس کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی سے ان کا الحاق ہو سکتا ہے یا مشکل؟ پی ٹی آئی سے کے ساتھ اتحاد کی بات کر کے یہ ہاٹ واٹر میں گئے تھے، اب وہ بات کرنی انہوں نے چھوڑ دی، اس لیے ہاٹ واٹر سے باہر آ رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا، اب میاں محمد نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، آئی پی پی بھی ایک نئی جماعت بنی ہے، وہ بھی پنجاب میں کافی مضبوط ہوتے جو ہے شروع کر رہے ہیں اپنا کام کہ ہم سی ایم ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی ایم جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کا کینڈیڈیٹ نمائندہ نون لیگ کا ہوگا یا پھر آئی پی پی جو چاہ رہی ہے وہ ہوگا؟ آئی پی پی تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ علیم خان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آئی پی پی الیکشن لڑے گی، اس کی سیٹیں دیکھیں کیا نکلتی ہیں، اس کے بعد جس کی میجورٹی ہوگی اس کا وزیر اعظم ہوگا. تو مجھے تو نون لیگ اس وقت سویپ کرتی نظر آ رہی ہے، اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ آئی پی پی کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. صاحب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، ان کو کیا آفر کوئی نہیں تھی اس طرح کی کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کرتے اور اپنی جان خلاصی کروا لیتے؟ اور کچھ لوگ جو گرفتار ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈٹے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ ان کے لیے کیا کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے یا پھر وہ خود لوگ ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیا دو آدمی تو صرف اس لیے کہ عمران خان ہٹ جائے اور ہم تحریک انصاف کی چیئرمینی ہمیں مل جائے، وہ اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں. باقی بہت سے لوگ اس لیے اس امید میں ہیں کہ شاید عمران خان کو معافی مل جائے یا شاید کوئی حالات بہتر ہو جائیں تو ہمارا چانس بن جائے، کیونکہ انہیں آگے نون لیگ سے ٹکٹ کی امید نہیں، کیونکہ نون لیگ کے امیدوار مضبوط بیٹھے ہوئے ہیں. تو جن کو ٹکٹ کی ذرا بھی امید نہیں، نہ پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے، وہ کچھ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن آخر میں ان کو چھوڑنا پڑے گا. مجھے بتائیں، آپ سے تو بڑے لوگ رابطے میں ہوں گے کہ جی اس سارے ماحول سے ہمیں بھی نکلوا دیں، کتنے لوگوں نے رابطہ کیا ہے تحریک انصاف کے جو اب اس ٹائم کے حالات ہیں، کتنے لوگوں نے رابطہ کیا کہ جی جان خلاصی کروائیں؟ کافی لوگوں نے کیا ہے، لیکن اس میں سے بہت سے لوگ جو فوجی تنصیبات پر حملے کے ہیں ان کے لیے تو معافی کی گنجائش نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دلوائیں، تو ٹکٹ کے لیے نون لیگ میں گنجائش نہیں، اس لیے پھر ان کے لیے ہم کچھ نہیں کرتا. اچھا، تو یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں راجہ صاحب، آپ ان کی بھی سیاست سے بخوبی علم ہے. جو میں نے دو آدمی کہے تھے ان میں سے ایک پرویز الہی صاحب ہے. پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ خان صاحب چلے جائیں تو پھر میں آ جاؤں، میں آ جاؤں، قبضہ چیئرمین میں بن تو جاؤں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کدھر جائیں؟ محمود قریشی صاحب بھی ان دو میں سے دوسرے ہیں. دونوں نام ڈسکلوز ہو گئے، پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگ رکے ہوئے ہیں کہ خان صاحب جائیں؟ شاید خان صاحب ہٹ جائیں تو ہماری باری آ جائے. خان خان صاحب ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب پہلے بھی ہٹنے کے لیے نہیں تیار تھے، اب کوئی ایسی آفر کروائی گئی ہے کہ جی شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی کو آنے دو تو بیٹھ کے ٹیبل پہ بات چیت ہو جائے؟ ایسی بات ہوئی ہے لیکن خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی ہوئی ہے. تو راجہ صاحب یہ جو بات ماننے کو وہ تیار نہیں ہے اور یہ بات چیت بھی آپ کہہ رہے ہوئی ہیں، تو پھر یہ تو معاملہ زیادہ ہی خراب ہوں گے دن بدن، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کس چیز پہ ابھی بھی کہہ لیں کہ تکیہ کیے ہوئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، کس بات پہ اتنا زیادہ ابھی بھی ان کو یہ معاملہ ہے کہ جی میں ہی رہوں گا پارٹی کا چیئرمین اور میں پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا؟ تو کوئی نہ کوئی کسی بات پہ ڈیپینڈ کر کے بات کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ بالکل اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ جو مرضی ضد کر رہے ہیں، ضد کرتے رہیں، لیکن انہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا. کچھ حاصل نہیں ہو. کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ جو بات چل رہی تھی کہ جی مختلف سفیروں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو مرضی کر لیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. لمبی دیر جیل میں، جیل میں. الیکشن کے بعد کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کوئی ان کے لیے نرم ہو؟ میرا نہیں خیال. فوجی تنصیبات پر جنہوں نے حملے کیے ہیں اور جنہوں نے شہداء کے مجسمے جلائے ہیں یا توڑے ہیں، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. راجہ صاحب اب یہ آپ بتا دیا، اب اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں. آپ اب فیصل آباد سے الیکشن لڑیں گے نون لیگ کے ٹکٹ پہ، تو حلقے کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ تو سوشل میڈیا ہو یا ویسے ہو، لوگ کہنا جی پی ٹی آئی کا ووٹ بڑا ہے. آپ کی حلقے کی کیا سچویشن ہے؟ واقعی پی ٹی آئی کا ووٹ ہے کہ لوگ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ نہیں، اب وہ اتنی تعداد میں ووٹ رہ نہیں گیا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد چھوڑ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگ ہیں
اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ کسی کینڈیڈیٹ کو الیکشن جتا سکیں. انشاءاللہ نون لیگ جیتے گی اور میرے حلقے میں اللہ کا شکر ہے میری پوزیشن بہت مضبوط ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے الیکشن جیتیں گے. میاں محمد نواز شریف کا اب اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، اور نون لیگ کے اندر جو بات کی جاتی تھی کہ نواز شریف کا گروپ علیحدہ ہے، شہباز شریف کا گروپ علیحدہ ہے، اور یہ جو تھا معاملہ یہ بھی سولو ہے. ایسی کسی بات کا نون لیگ کے اندر وجود ہی نہیں تھا. یہ ساری خبریں میڈیا کی حد تک ہیں. مسلم لیگ نون اکٹھی ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں. سب میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. ایسا یہ جو نواز شریف صاحب نے ایک گجرانوالا اسپیچ کی تھی، اور آنے سے پہلے فلیٹس میں ایک انہوں نے آن لائن میں کہا تھا کہ جی احتساب ہونا چاہیے، وہ احتساب کے نعرے سے پیچھے ہٹے اور اس کے بعد وہ پھر آئے لاہور اور یہ تاثر دیا گیا جی ڈیل کی گئی ہے. تو کہیں ان کے لیے نرم گوشہ اور ان کے لیے کوئی سخت معاملات، آپ کو کیا لگتا ہے وہ پھر ان کا بھی احتساب کا جو نعرہ ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ ہو گیا یا نہیں؟ یہ تو جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو ابھی میرا خیال انہوں نے بہت بہتر بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے کام کریں اور سب کو دعوت دی ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پاکستان کے جو خارجی حالات ہیں اور پاکستان کے جو داخلی حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے جو پالیسی دی ہے وہ بہت زبردست ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی پہ چلنا چاہیے اور پاکستان کے اور غریب آدمی کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے. تحریک انصاف کے جو لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ان کا ایک دو نام ہی بتا دیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یا باقی وہ تو ہیرو بنے ہوئے ہیں، تو اندر اگر وہ آپ سے رابطہ کریں تو وہ تو بڑی غلط چیز ہے. وہ میں مناسب نہیں سمجھتا. ایک تو میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں اور ایک ان کا نام بتا دوں یہ مناسب نہیں. چلیں جی، بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی ہے راجہ ریاض صاحب کی، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں اور تحریک انصاف سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. بڑی پیشن گوئیاں بھی انہوں نے کی ہے، دعوے بھی کیے ہیں، اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جو کہ اس وقت یا تو روح پوش ہیں انہوں نے بھی رابطے کیے ہیں کہ ہماری جو ہے جان کلاسی سارے معاملے سے جو ہے کروائی جائے. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.